السلام علیکم۔ آج آدم کی پیدائش کا کچھ تھوڑا سا ذکر کریں گے، ہمارے ماما پاپا آدم اور حضرت اماں حوا کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر چند صحابہ سے بھی مروی ہے، اور سب سے پہلے قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایک ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑے گا، خون ریزی کرے گا؟ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بے شک ایسا ہی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہوئی۔ ایک تفسیر میں منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جاؤ اور وہاں سے مٹی لے کے آؤ آدم کا پتلا بنانے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین میں آئے تو زمین مٹی لی، تو زمین نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں، کوئی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے کہ تم مجھ سے میرا کوئی حصہ کم کرو۔ انہوں نے اللہ کی پناہ دی اور چلے گئے، نہ لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہا زمین نے آپ کے نام کی پناہ مانگی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا کہ آپ جا کے مٹی لے کے آئیں۔ ان کے ساتھ بھی زمین کا یہی مکالمہ ہوا، یہی معاملہ، اور وہ بھی مٹی لیے بغیر آ گئے۔ تو تیسری دفعہ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جائیں آپ لے کے آئیں۔ ان کے ساتھ بھی جب زمین نے وہی معاملہ کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کی حکم کی تعمیل نہ کروں، لہٰذا وہ مٹی لے کر چلے گئے۔ یہ مٹی اب انہوں نے ایک جگہ سے نہیں لی تھی، بلکہ زمین کے مختلف حصوں سے لی تھی، سرخ و سفید، ہر رنگ کی، ہر طریقے کی مٹی لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے انسان مختلف نسلوں میں پیدا پوری دنیا میں ہوئے، اور نیک و بد بھی اسی طرح سے۔ بہرحال وہ مٹی لے کے اوپر چلے گئے، اور یہ مٹی انہوں نے زمین کے اوپری حصے سے لی تھی جسے ادیم کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے منقول ہے کہ ادیم کے حصے سے لی ہوئی مٹی سے جو پتلا بنایا گیا اسے آدم کا نام دیا گیا۔ اب تھوڑا سا آگے اور چلتے ہیں، یعنی کچھ ایسی باتیں جو بہت کامن نہیں ہیں، میں ایسی باتیں منتخب کرنے کی کوشش کرتی ہوں روایات میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، بہترین صورت میں بنایا۔ ان کا پتلا 40 راتوں تک پڑا رہا۔ اب شیطان وہاں سے، ابلیس گزرتا تھا تو دیکھتا تھا تو اس پتلے کو ٹھوکر مارتا تھا، منہ کی طرف سے اندر داخل ہوتا تھا، دوبر سے نکلتا تھا، اور اس کی ایک چھٹی حص اتنی کام کر رہی تھی کہ اسے اس کو دیکھ کے پرابلم ہوتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں ہے۔ پھر وہ باہر نکل کے باقاعدہ وہاں پہ کچھ دھمکیاں بھی لگاتا تھا، اور یہ میں بتاتی ہوں کہ وہ کہتا تھا کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر مجھے تجھ پر قبضہ تصرف دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں تیری حکم عدولی کروں گا۔ یعنی شیطان اس وقت سے، جب ابھی ہم انسانوں کے پتلوں میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی، تب سے وہ ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے کا کیا واقعہ ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کے اندر روح پھونکوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر اللہ نے روح پھونکی تو سب سے پہلے وہ سر میں داخل ہوئی، جس سے ان کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمایا۔ اب وہ روح جو تھی آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے میوے اور پھل وغیرہ نظر آئے۔ بڑی انٹرسٹنگ، یعنی میں پڑھ رہی تھی جب، مجھے بہت انٹرسٹنگ محسوس ہوا کہ کس طرح ایک بہت بڑا ایونٹ وہاں پہ یہ چل رہا تھا، اور فرشتے اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس پتلے میں جان ڈالی جا رہی ہے اور اس کا ریئیکشن کیسے آ رہا ہے۔ ان کی جب آنکھوں میں داخل ہوئی، انہوں نے چیزوں کو دیکھا، پھر وہ روح پیٹ میں داخل ہوئی، پیٹ تک جان آ گئی ان کے، تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، اور حضرت آدم اسی صورت میں ایک دم سے ان میووں اور پھلوں کی طرح لپکے، یعنی ابھی ٹانگوں میں جان نہیں آئی تھی، پیٹ میں ان کے جان آئی تھی، تو انہیں بھوک لگی اور وہ اس کی طرف لپکے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں کہا گیا ہے خلق الانسان من اجل، کہ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اب ہم تھوڑا سا حضرت حوا کے بارے میں چلتے ہیں کہ حضرت آدم وہاں رہ کے اکیلے
جب بور ہونا شروع ہوئے، انہیں کسی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کی پیدائش کا ارادہ فرمایا، اور معاملہ یوں ہوا ان کی پیدائش پہ کہ ایک رات جب سوئے ہوئے بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑے دیکھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پستی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، عورت کہنے لگی، پوچھا کون ہو، کس لیے پیدا کی گئی؟ وہ کہنے لگی کہ میں عورت اس لیے پیدا کی گئی ہوں تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتوں کو خبر ہوئی، دیکھنے آئے، کہا آدم اس کا نام کیا ہے؟ فرشتوں نے آ کر پوچھا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حوا۔ متعجب ہو کر انہوں نے پوچھا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو حضرت آدم نے کہا کہ حی سے، اسے حی اس لیے کہ وہ حی زندہ آدم سے پیدا ہوئی ہے، یعنی میں زندہ آدم، اور زندہ آدم سے پسلی نکال کر اس عورت کو پیدا کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ تعالیٰ اس سٹوری کو لے کر چلیں گے۔ اللہ